وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں 12 بروج کے بارے سال 2024 کا ہوروسکوپ بیان کیا گیا ہے کہ اس نئے سال میں 12 بروج کی زندگی میں کیا نئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، کس سیارے کے مثبت و منفی اثرات تمام بروج پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے، کون کون سے سیارے آپ کی دولت میں اضافہ کا سبب ہوں گے، کون سے سیارے آپ کی زندگی میں خوش بختی میں اضافہ کریں گے، اور کن معاملات میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، اور کن شعبوں میں قسمت آپ کو لازوال فوائد دلوائے گی، آپ کی زندگی کے کن معاملات کو دن رات محنت کے عوض فائدے ملیں گے، اور کیسی صورتحال میں آپ کو نئی حکمت عملی اپنانے اور پرانے طور طریقوں کو چھوڑ کر نئے طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ محبت کی زندگی، کیریئر، دولت، کاروبار، بیرون ملک سفر، اولاد، شادی، روحانی زندگی، صحت اور اس کے علاوہ دیگر تمام شعبہ زندگی کے بارے میں اپنی سالانہ ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سن لیں۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حمل، سیارہ مریخ۔ وہ تمام افراد جو 21 مارچ تا 20 اپریل کے دوران پیدا ہوئے ہیں ان کا برج حمل اور سیارہ مریخ ہے، اور وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں اور ان کے نام کا پہلا حرف الف، لام، عین اور یا ہے، وہ بھی اس ویڈیو سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ برج حمل والوں کی سال گزشتہ 8 مارچ 2023 سے شروع ہونے والی ساڑھستی یعنی 7.5 سالہ کمزور ٹائم بتدریج حملی افراد کو گرفت میں لا رہا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا 8 مارچ 2023 تا مئی 2025، دوسرا حصہ 26 مئی 2025 تا 13 اپریل 2028 قیام برج حمل، اور تیسرا حصہ 14 اپریل 2028 تا 1 جون 2030۔ تو یوں برج حمل والے جون 2030 سے اس ناموافق اور انتہائی کمزور ٹائم سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ برج حمل والوں پر ان 7.5 سالہ کمزور ٹائم کے اثرات 25 مئی 2025 کو زحل کے برج حمل کے داخلہ سے انتہائی شدید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ آپ کے کیریئر، 10واں گھر اور کاروباری فوائد اور حلقہ با متعلقہ 11ویں گھر کو برج جدی اور درو کا حاکم زحل کو برج حمل میں حبود یعنی کمبسڈ ہوتا ہے۔ 2025 کے بارے کچھ اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ کو آئندہ متوقع پیش آنے والے حالات و واقعات کا اندازہ ہو اور آپ ابھی سے پلاننگ کر کے محفوظ ہو سکیں۔ البتہ اس سال 2024 میں زحل آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر برج حوت میں رہنے سے امیگریشن معاملات کمزوری کا شکار رہیں اور رکاوٹ کا باعث بنا رہے۔ دوست احباب کی جانب سے وابستہ توقعات میں کمی کا سامنا رہے۔ زحل کی 12ویں گھر برج حوت موجودگی سے گڑے مردے اکھاڑنے اور خفیہ معاملات اور راز افشائی ہونے کی وجہ سے آپ کی شخصیت اور عزت و وقار مجروح ہو سکتا ہے۔ 2024 میں زحل کی رجت یعنی ریٹروگریشن کے ایام 30 جون تا 15 نومبر کے درمیان امیگریشن معاملات بہت زیادہ احتیاط طلب ہوں گے۔ ان ایام میں سفر کرنے والے افراد کی اکثریت ناکام ہو کر واپس اپنے وطن کی جانب آ سکتے ہیں۔ روحانی امور کے حوالہ سے ان دنوں کیے گئے وظائف الٹ ہو کر نتائج مثبت کی بجائے منفی بھی ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا دورانیہ رجت زحل و قیام 12ویں گھر زحل در حوت روحانی وظائف اوراد ترک کر دیں، ورنہ رجت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ رجت زحل کے دوران دوست احباب کی رائے پر سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہوگا، ورنہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ سعد اکبر ستارہ مشتری 16 مئی 2023 کو آپ کے ذائچہ کے دوسرے گھر برج ثور میں داخل ہو گیا تھا، اور اس سال 26 مئی 2024 تک آپ کے دولت کے گھر میں موجود ہوگا۔ خانہ مال میں مشتری کی موجودگی کی بدولت آپ کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے اور پیسہ کمانے کے خوش کن مواقع مل رہے ہوں گے۔ چونکہ ساڑھستی کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے سوچے سمجھے بغیر ایسا کرنے سے گریز کیجیے۔
دوسرے گھر برج ثور میں 26 مئی تک مشتری کے قیام سے غیر ملکی افراد آپ کی مالی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نشر و اشاعت اور ٹریولنگ کے شعبوں سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ اچھا وقت ہے۔ پیشہ ورانہ حوالے سے سفر کرنے کے کئی مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اپریل 2024 میں مشتری اور یورینس اکٹھے ہونے سے غیر متوقع اور اچانک مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اپریل میں مالی زندگی خاصی مثبت نظر آتی ہے۔ مشتری آپ کے ذائچہ کے 9ویں اور 12ویں گھروں کا حاکم ہے۔ اس سال 26 مئی کو برج جوزہ تیسرے گھر داخل ہو جائے گا، جس سے آپ کے اپنے بہن بھائیوں، دوست احباب، کاروباری افراد یا ملازمت پیشہ افراد کے تعلقات میں بہترین اضافہ ہوگا۔ مئی کے بعد سفر کے ذریعے سے آمدنی کے حصول کی کوشش کرنے والے عملی افراد کو کامیابیاں ملنے کے امکانات ہوں گے، لیکن یاد رہے مستقل رہائش کے حوالے سے سفر نامناسب ہوگا۔ 26 مئی کو مشتری کے برج جوزہ میں آ جانے سے ٹیکنالوجی اور آن لائن دنیا آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ خرید و فروخت اور ٹریڈنگ کے حوالہ سے اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ سیلز اور مارکیٹنگ کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے عملی افراد کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ سال 2023 میں کی گئی محنت کا نتیجہ 2024 میں بھرپور انداز میں ملے گا۔ مشتری کے تیسرے گھر آ جانے سے طالب علموں کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ امتحان کے رزلٹ محنت کے مطابق ملیں گے۔ اساتذہ، لکھاریوں ان کے رائٹرز اور علمی و ادبی کام کرنے والوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ ان کی ذہنی صلاحیتوں پر نکھار آئے گا اور یہ سلسلہ مئی 2025 تک جاری رہے گا۔ مشتری یعنی کہ جوپیٹر 9 اکتوبر 2024 تک آخر سال رجت میں ہونے سے ان دنوں سفر نہ کریں تو بہتر ہے۔ ضروری ہو تو ادائیگی صدقات کے بعد کریں۔ برج حمل سے متعلقہ خواتین و حضرات کے لیے نسبت طے کرنے کا بہترین وقت 21 مارچ تا 20 اپریل اور 29 اپریل تا 24 مئی۔ دوسرا اہم ترین وقت 11 جولائی تا 5 اگست اور 20 جولائی تا 20 اگست کے ایام سعد ترین اوقات ہیں۔ البتہ 23 ستمبر تا 18 اکتوبر کے ایام کے دوران نسبت منگنی شادی طے کرنا مناسب ہوگا۔ طے شدہ رشتوں میں پیچیدگیاں پیدا ہو کر ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ اس سال آپ کے 7ویں گھر میں 2 گرہن لگیں گے۔ پہلا 25 مارچ کو چاند گرہن اور پھر 2 اکتوبر کو سورج گرہن کی وجہ سے آپ کے رومانی یا ازدواجی تعلقات کی ازمائش ہوگی۔ پرانی دبی ہوئی تلخیاں باہر نکل سکتی ہیں اور آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ پہلے سے کمزور تعلقات کے باقی رہنے کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا انتہائی محتاط رہیں۔ برج حمل کے خواتین و حضرات کے لیے صحت کے لحاظ سے مجموعی طور پر صحت اچھی رہے گی۔ البتہ برج حمل کے جو لوگ آخری تاریخوں یعنی 17، 18، 19 اپریل کے ایام میں پیدا ہوئے ہیں، انہیں اپنے دل کی زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہے۔ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول پر نظر رکھیں۔ چھوٹی آنت پر توجہ دیجیے۔ چھوٹی آنت سے متعلقہ مسائل آ سکتے ہیں۔ معدہ کا السر بھی متاثر کر سکتا ہے۔ بازو اور کندھوں کا باقاعدگی سے مساج کیجیے تاکہ اعصابی تناؤ مساج کے ذریعے سے خارج ہوتا رہے۔ سامعین کرام، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ہے تو اپنے حلقہ احباب میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور فیضان کریمیہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ برج ثور سیارہ زہرہ، وہ تمام افراد جو 21 اپریل تا 21 مئی کے دوران پیدا ہوئے ہیں ان کا برج ثور ہے اور ستارہ زہرہ ہے، اور وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے اور ان کے نام کا پہلا حرف بے یا واو ہے، وہ بھی اس ویڈیو سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ صاد اکبر سیارہ مشتری گزشتہ سال مئی 2023 سے برج ثور میں قیام پذیر ہے اور اس سال 25 مئی 2024 تک برج ثور میں قیام پذیر رہے گا۔ مشتری کی آپ کے برج میں موجودگی اس سال کو خوشگوار بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی شخصی کشش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حلقہ احباب میں آپ کو پذیرائی ملے گی۔ دوست احباب آپ کی باتوں پر توجہ کریں گے۔ معیار زندگی میں اضافہ ہوگا۔ زندگی پہلے سے زیادہ
آسان اور خوشگوار ہوگی۔ وسعت اور کامیابی کا سیارہ مشتری سال 2024 کے ابتدائی مہینوں میں آپ کے کیریئر کے سیارے کے ساتھ مل کر سفر کرے گا، جس سے وسعت اور کامیابی کے امکانات روشن نظر آتے ہیں۔ اپریل کا مہینہ خصوصی طور پر بھرپور نظر آتا ہے۔ کیریئر میں ترقی حاصل ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ سیارہ مشتری کے آپ کے برج ثور میں قیام پذیر ہونے سے اولاد کے خواہش مند ثور خواتین و افراد کی امیدیں بر آ سکتی ہیں۔ شروع سال تا 25 مئی ان ایام میں اولاد کے حصول کے لیے کوششیں بھی کریں اور اللہ کے حضور دعا بھی کریں۔ 29 اپریل تا 24 مئی زہرہ ہمراہ مشتری آپ کے برج میں ہونے سے ان دنوں انعامی اسکیموں میں سرمایہ کاری، انعامی بانڈز کے ذریعہ اضافی رقم کا حصول ہو سکتا ہے۔ 28 جولائی تا 3 ستمبر جب عطارد 5ویں گھر برج سنبلہ میں ہوگا، ان دنوں بھی انعامی اسکیموں میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ سعد اکبر سیارہ مشتری 26 مئی 2024 کو ایک سال کے لیے آپ کے دوسرے گھر یعنی دولت کے گھر برج جوزہ میں آ جانے سے آمدن میں اضافہ اور وسائل میں بھی وسعت آئے گی۔ سرمایہ کاری فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پورا سال قرض کا حصول آسانی سے میسر آ جائے گا۔ سال 2023 کی مئی سے 25 مئی 2024 کے دوران کی گئی کاروباری کوششوں کا اجر سال 2024 میں 25 مئی کے بعد سے بہترین انداز میں ملنا شروع ہوگا اور یہ سلسلہ مئی 2025 تک جاری رہے گا۔ مشتری کے دوسرے گھر برج جوزہ میں آنے سے وراثتی فوائد بھی ممکن ہیں۔ مشتری کے دوسرے گھر موجودگی سے آپ کو قرض کی ادائیگیوں کے حوالے سے پروگرام بنانا ہوں گے۔ 21 مارچ تا 5 اپریل اور 29 اگست تا 23 ستمبر قرض لینے کے حوالہ سے اچھے اوقات ہوں گے۔ ان دنوں آسانی سے آپ کو قرض مل سکتا ہے، البتہ 5 تا 29 اپریل اور 5 اگست تا 29 اگست اور 18 اکتوبر تا 11 نومبر قرض لینے کے حوالہ سے مشکل اوقات ثابت ہو سکتے ہیں۔ 9 اکتوبر 2024 تا آخر سال سیارہ مشتری کے رجت یافتہ ہونے سے آپ پر قرضوں کی واپسی کا دباؤ رہے گا۔ دورانیہ رجت مشتری ہر جمعرات کو 300 گرام شکر بطور صدقہ حشرات کو ڈالیں۔ عطارد آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے۔ عطارد اس سال 3 مرتبہ رجت یعنی ریٹروگریشن کا شکار ہوگا۔ اس سال ریٹروگریشن کے ایام 2 تا 24 اپریل، 5 سے 26 اگست اور 26 نومبر تا 14 دسمبر تک ہوں گے۔ ان ایام میں کوئی بڑا مالی فیصلہ کرنے سے احتراز بہتر رہے گا، البتہ 26 جولائی تا 5 اگست کے ایام پھر بھی بہتر ہوں گے۔ سورج آپ کے چوتھے گھر کا حکمران ہے اور اس سال 8 اپریل اور 2 اکتوبر کو گرہن کی تاریخیں ہیں، جس سے گھریلو صورتحال میں اتار چڑھاؤ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ برج ثور کے وہ افراد جو 20 تا 22 اپریل تک کے ایام میں پیدا ہوئے ہیں کے متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ انہیں گھریلو امور میں مسائل زیادہ آ سکتے ہیں۔ گھر کے کسی بزرگ کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اکثر کو سرجری کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تعمیر و مرمت کروانے کے لیے 15 اگست تا 22 اگست اور تزئین و آرائش کے حوالے سے 12 جولائی تا 15 اگست کی تاریخیں بہتر ہیں۔ سیارہ زحل 8 مارچ 2023 سے آپ کے ذیچہ کے 11ویں گھر میں موجود ہونے سے دوست احباب کی جانب سے رویہ میں تبدیلی اور مدد کے حصول میں مشکلات لا رہا ہے۔ زحل کے 11ویں گھر ہونے سے آپ کی امیدوں اور خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹیں اور التوا لا رہا ہے۔ دورانیہ رجت زحل 30 جون تا 15 نومبر آپ کو دوست احباب پر اندھا اعتماد اور بھروسہ کرنے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ کسی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ذاتی سیارہ زہرہ 12 مارچ تا 15 اپریل شرف یافتہ، 11 جولائی تا 5 اگست عروج یافتہ اور 29 اگست تا 3 ستمبر 23 ستمبر انتہائی مضبوط پوزیشن ہونے سے یہ ایام سعد ترین ہوں گے۔ ان ایام میں عزت و وقار و تعلقات میں بہتری کے حوالے سے کیے گئے کام
سود مند ثابت ہوں گے۔ برج جوزہ سیارہ عطارد۔ وہ افراد جو 22 مئی تا 21 جون کے دوران پیدا ہوئے ہیں ان کا برج جوزہ اور سیارہ عطارد ہے، اور وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں اور ان کے نام کا پہلا حرف قاف یا کاف ہے وہ بھی اس ویڈیو سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ صادق اکبر سیارہ مشتری 16 مئی 2023 سے آپ کے 12ویں گھر برج ثور میں داخل ہو چکا ہے اور اس سال 25 مئی 2024 تک قیام کرے گا۔ یہ تمام عرصہ برج جوزہ کے وہ افراد جو باہر جانا چاہتے ہیں امیگریشن کے لیے بہترین وقت ہے۔ آپ کو ان دنوں اپلائی کرنے سے آسانیاں میسر آئیں گی۔ جنہوں نے پچھلے سال کوشش کی ہوگی ان میں سے بیشتر کو امیگریشن مل چکی ہوگی اور وہ جا چکے ہوں گے۔ اس سال 2024 میں 12ویں کا حاکم سیارہ زہرہ 29 اپریل تا 24 مئی 12ویں گھر ہمراہ مشتری کے ہونے کے 2024 کا بہترین وقت ہوگا۔ امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے برج جوزہ سے متعلقہ وہ افراد جو روحانی امور میں دلچسپی رکھتے ہیں، کوئی چلہ کاٹنا چاہتے ہیں، وظائف پڑھنا چاہتے ہیں، ان مقاصد کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ مشتری چونکہ آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر کا حاکم ہے اور 25 مئی 2024 تک 12ویں گھر قیام کے دوران شراکتی ازدواجی میں کچھ مسائل بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ نظام شمسی کے 12ویں برج میں واحد آپ کا برج جوزہ ہے جو آئندہ انتہائی خوش قسمت ہونے جا رہا ہے، جس کی ابتدا 26 مئی 2024 سے ہوگی جب صادق اکبر سیارہ مشتری آپ کے برج جوزہ میں داخل ہوگا، جس سے آپ کے معیار زندگی میں اضافہ ہوگا، عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا، واقف اور ناواقف سب لوگوں کے دل و دماغ میں آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ کو قدرت کی طرف سے سپورٹ میسر ہوگی، سفر کرنے اور دنیاوی لذائذ سے لطف اندوز ہونے کے مواقع ملیں گے۔ آپ کی زندگی میں شاہانہ پن اور ٹھاٹ باٹ کا عنصر شامل ہو جائے گا۔ آئندہ مستقبل کی پلاننگ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت کی گئی پلاننگ کے فوائد آپ آئندہ لمبے عرصے تک سمیٹتے رہیں گے۔ خوشحالی کا یہ دور 2025 میں اور زیادہ عروج کو پہنچ جائے گا، کیونکہ تب مشتری آپ کے دولت کے گھر برج سرطان میں حالت عروج میں قیام کرے گا، تو جو 2024 میں کی گئی کوششوں و پلاننگ کا اجر 2025 میں بہترین شکل میں ملے گا۔ چونکہ مشتری آپ کے 7ویں گھر برج قوس کا حاکم سیارہ ہے، تو ایسے جوزوی خواتین حضرات جن کی عرصہ دراز سے شادی نہیں ہو پا رہی تھی، اس سال مشتری کے آپ کے برج میں آ جانے سے نہایت مناسب مواقع فراہم ہوں گے۔ حسب منشا اور پسند کی شادی کے خواہش مند افراد بھی مشتری کی سعادت سے کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ نسبت و منگنی سے متعلقہ سیارہ زہرہ 29 اگست تا 23 ستمبر 5ویں گھر برج میزان میں ہونے سے ان ایام میں منگنی شادی بیاہ کے حوالے سے کی گئی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ 2024 میں رومانوی مواقع کثرت سے میسر آئیں گے۔ ایسے جوزوی خواتین و حضرات جن کے ازدواجی اختلافات چل رہے تھے، بات علیحدگی تک پہنچ چکی تھی، ناراض میاں بیوی کی ناراضگیاں ختم کرنے کے حوالہ سے سال 2024 بہترین ہوگا، بالخصوص جب آپ کا ذاتی سیارہ عطارد 3 جون تا 17 جون برج جوزہ میں ہمراہ مشتری ہونے سے بہترین وقت ہوگا۔ ان ایام میں شادی بیاہ کرنے والے جوڑے نہایت بابرکت اور پیار محبت سے رہیں گے۔ مشتری کے 26 مئی کو جوزہ میں داخلے سے اگلے سال 2025 تک پارٹنرشپ معاملات میں بہتری، شراکتی معاملات میں اعتماد قائم ہو اور شراکت سے فائدہ بھی میسر آئے۔ ایسے جوزوی افراد جو اب تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے ہیں، اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، اس سال اور 29 اگست تا 23 ستمبر ان ایام میں خصوصی طور پر اولاد کے حصول کے حوالہ سے کوشش اور دعا کریں۔ انشاءاللہ بحکم ربی فائدہ ہوگا۔ دعا
اور تدابیر میں برکت پیدا ہو کر خواہش پوری ہوگی۔ برج جوزہ سے متعلقہ وہ افراد جو اعلیٰ تعلیم کی غرض سے اندرون و بیرون ملک اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے خواہش مند ہیں، مئی 2023 تا 2024 اور 2025 اپنی خواہشات کو پورا ہوتا دیکھیں گے۔ پورا سال 2024 آپ کو بیرون ملک سفر، خصوصاً حج و عمرہ، زیارات مقدسہ کے حوالہ سے نہایت سعد اوقات ملیں گے۔ البتہ کاروباری نقطۂ نظر سے بیرون ملک جانے والے افراد کو مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، کیونکہ ستارہ زحل 8 مارچ 2023 سے مئی 2025 تک کے لیے آپ کے کیریئر کے 10ویں گھر برج حوت میں موجود ہے۔ زحل 10ویں گھر قیام کرتے ہوئے 30 جون تا 15 نومبر رجت یافتہ یعنی ریٹروگریشن ہونے سے آپ کاروباری معاملات سختی، مشکلات سامنا اور ناکامیوں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان دنوں کاروباری فیصلے سوچ سمجھ اور دانش مندی سے کریں۔ ایسے جزوی افراد جن کے ذائچہ پیدائش میں مشتری مضبوط ہے، وہ مشتری کے جوزہ میں قیام کے دوران کثیر روپیہ کما پائیں گے، دگنا چگنا کر پائیں گے۔ تھوڑی سی محنت کا نتیجہ بھرپور انداز میں ملے گا۔ لیکن جن جزوی افراد کے مشتری پیدائشی طور پر کمزور ہے، وہ ان فوائد و ثمرات سے بھرپور فوائد نہیں اٹھا پائیں گے۔ ایسے افراد کو روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ لوہے مشتری باموکل حاصل کر کے اور ادائیگی متعلقہ صدقات و اوراد اسماء الہیہ سے کمزوری دور کر کے 13 سال بعد میسر آنے والے پاورفل وقت سے بھرپور استفادہ لے سکتے ہیں۔ کیریئر کے گھر میں زحل کی موجودگی سے آپ کو جو کامیابی ملے گی خالصتاً میرٹ پر، مطلب کہ محنت کر کے حاصل ہوگی، کارکردگی دکھانا ہوگی۔ جتنی محنت کریں گے کے مطابق بھرپور ثمرات بھی حاصل ہوں گے۔ اس سال کے 2 گرہن آپ کے گھریلو و مالی امور کو متاثر کریں گے۔ ان میں سے پہلا 25 مارچ چاند گرہن ہوگا اور دوسرا 2 اکتوبر سورج گرہن ہوگا۔ گھر کے بڑوں بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ بزرگوں کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ چاند برج جوزہ کے مالی امور کا سیارہ ہے۔ نئے چاند اور مکمل چاند کے ایام مالی اعتبار سے آپ کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ جن دنوں چاند بڑھ رہا ہوتا ہے، ان دنوں آپ کی آمدن میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ چاند اس سال 25 مارچ اور 18 ستمبر کو گرہن کی حالت میں ہونے سے ملازمت اور کاروباری مسائل ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ مالی استحکام میں خرابیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ ان ایام میں کوئی بڑا فیصلہ لینے اور کاروبار کی تبدیلی یا ملازمت میں تبدیلی کی کوشش آپ کے مالی نظام کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ آپ کا ذاتی سیارہ عطارد، جو کہ پہلے اور چوتھے گھر کا حاکم ہے، اس سال 2 تا 25 اپریل، 5 تا 29 اگست اور 26 نومبر تا 16 دسمبر رجت یافتہ یعنی ریٹروگریشن میں رہے گا۔ ان ایام میں گھر، گاڑی، موٹر بائیک کی تبدیلی، خریداری یا رہائش و جائیداد کی خرید و فروخت کرنا بہتر نہ ہوگی۔ سامعین کرام، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ہے تو اپنے حلقہ احباب میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور فیضان کریمیہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سرطان سیارہ چاند، وہ تمام افراد جو 22 جون تا 23 جولائی کے دوران پیدا ہوئے ہیں، ان کا برج سرطان اور سیارہ چاند ہے۔ اور وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے اور ان کے نام کا پہلا حرف ح اور ہ ہے، وہ بھی اس ویڈیو سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچہ کے 7ویں اور 8ویں گھر کا حاکم زحل 8 مارچ 2023 کو 2.5 سال کے لیے 9ویں گھر برج حوت میں داخل ہو چکا ہے اور 2024 پورا سال یہیں گزارے گا، جس کی وجہ سے بیرون ملک سفر میں رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں۔
رکاوٹیں اور التوا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سفر متعلقہ قانونی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ زحل کے نویں گھر موجودگی سے اعلیٰ تعلیم کے حوالہ سے خواہش مند افراد کو مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ باوجود کوشش کے بیرون ملک تعلیمی اداروں میں داخلے کا حصول التوا کا شکار ہو سکتا ہے۔ کورٹ کچہری کے معاملات بھی کمزوریوں کا شکار رہیں۔ عدالتوں سے فیصلے توقع کے برعکس آ سکتے ہیں۔ قانونی معاملات میں بھی رکاوٹوں اور تاخیروں کا سامنا ہوگا اور زیادہ محنت سے کام لینا ہوگا۔ وہ سرطانی افراد جن کے ذائچہ پیدائش میں مشتری مضبوط ہے وہ کسی قدر ان پیچیدگیوں سے محفوظ رہیں گے، ورنہ ایسے افراد کو سعد اثرات ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سعد اکبر سیارہ مشتری پچھلے سال 16 مئی 2023 سے ذائچہ کے 11ویں گھر برج ثور میں موجود ہے اور 25 مئی 2024 تک قیام کرے گا، جس سے اس دورانیہ میں آپ کی سماجی زندگی مصروف اور مسرور رہے گی۔ حلقہ احباب میں نئے اور مخلص لوگ شامل ہوں گے، نئے اور اہم لوگوں سے ملاقات ہوگی، دوست احباب کی طرف سے تعاون ملتا رہے گا، دوست احباب سے وابستہ امیدیں اور خواہشات پوری ہوں گی۔ دوست احباب حلقہ احباب کے دل و دماغ میں آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا اور وہ خوشی سے آپ کے کام سر انجام دیں گے۔ 26 مئی 2024 تک آن لائن دنیا میں دلچسپی بڑھے، دوست اور سماجی تعلقات اس حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے۔ 26 مئی کو مشتری 1 سال کے لیے برج جوزہ آپ کے 12ویں گھر یعنی روحانی امور کے گھر داخل ہو جائے گا، جس کا آپ کی روحانی زندگی پر نہایت خوشگوار اثر پڑے گا۔ روحانی علاج معالجے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ نئی روحانی حقیقتوں سے آشنا ہوں گے۔ 9ویں کا حاکم مشتری کے 12ویں گھر ہونے سے امیگریشن اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب 12ویں کا عطارد رجت کا شکار ہو تو ان دنوں امیگریشن اپلائی سے گریز کریں۔ سال 2024 میں رجت عطارد کے ایام 2 تا 25 اپریل، 5 تا 29 اگست اور 26 نومبر تا 16 دسمبر 2024 ہیں۔ دورانیہ رجت عطارد کسی قسم کے امیگریشن کے کام اور روحانی وظائف یا چلا کشی سے اجتناب کریں۔ کامیابی مشکل سے ہوگی، بلکہ الٹا نقصان کا اندیشہ بھی ہے، بالخصوص ان لوگوں کو جن کے ذائچہ پیدائش میں مشتری و عطارد کمزور ہیں۔ دورانیہ رجت عطارد خفیہ معاملات اوپن ہو سکتے ہیں جو آپ کی عزت و توقیر میں کمی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے 29 اپریل تا 17 جون کے ایام قدر بہتر اور اچھے ہوں گے۔ ممکن ہے ان ایام میں آپ کو امیگریشن مل جائے اور روحانی امور میں بھی کامیابی مل جائے۔ مشتری 1 سال 12ویں گھر گزارنے کے بعد مئی 2025 کو آپ کے اپنے برج سرطان میں داخل ہوگا تو آپ کو ذاتی زندگی میں خوشحالی سے واسطہ پڑے گا۔ پھر آئندہ 2 سال مسلسل انتہائی شاندار ہوں گے، جس کے لیے آپ ابھی سے تیاری کریں تاکہ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مئی 2025 کے بعد مالی معاملات غیر معمولی طور پر خوشحال ہوں گے۔ 5ویں گھر کا حاکم مریخ آغاز سال کے ساتھ ہی 7ویں گھر برج جدی میں حالت شرف میں قیام کرے گا۔ 4 جنوری تا 13 فروری مگنی شادی بیاہ کے حوالے سے نہایت سعد اوقات ہوں گے، جبکہ 13 فروری تا 23 مارچ، 9 جون تا 21 جولائی، 5 ستمبر تا 4 نومبر مریخ کمزور پوزیشن ہونے سے ان ایام میں مگنی شادی بیاہ انعامی اسکیموں کے حوالے سے شمولیت کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اولاد کے حوالہ سے ان ایام میں صحت اور تعلیم پر توجہ دیں، جبکہ 4 نومبر تا آخر سال تک مالی حوالہ سے انعامی اسکیموں میں شمولیت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ سورج آپ کے مالی امور کا سیارہ ہے۔ شروع سال تا 22 فروری شمس بالترتیب برج جدی و برج دلو بحالت نحس ہونے سے مالی دباؤ کا سامنا اور آمدنی و اخراجات میں عدم توازن آپ کے مالی مسائل کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ 20 مارچ تا 20 اپریل شمس بحالت شرف 10ویں گھر میں تو ہوگا، لیکن عین شرفی درجات پر لگنے والا سورج گرہن 8 اپریل کو کاروباری و ملازمت پیشہ افراد کے مالی معاملات کو متاثر کر سکتا ہے۔
21 جون تا 22 اگست شمس برج سرطان و برج اسد میں قیام کرتے ہوئے آپ کو مالی معاملات بہتر بنانے اور نئے مالی وسائل تلاش کرنے کے حوالے سے بہترین اوقات مہیا کرے گا۔ گھریلو امور سرطانی افراد کے لیے ہمیشہ اہم ہوتے ہیں۔ خاندان سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں کچھ اور نہیں ہوتا۔ اس سال آپ کے چوتھے گھر میں 2 گرہن وقوع پذیر ہوں گے۔ ان کی وجہ سے آپ کی گھریلو صورتحال اور گھر کے افراد کی زندگیوں میں اتل پتھل پیدا ہوگی۔ 25 مارچ کا چاند گرہن اور پھر 2 اکتوبر کا سورج گرہن آپ کے گھریلو امور پر اثر انداز ہوں گے۔ گھر کے افراد کو زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑے گا اور گھر میں تعمیر و مرمت کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ سال 2024 میں زیادہ تر سرطانی افراد کی صحت اچھی رہے گی، البتہ 20 سے 22 جولائی تک کے ایام میں پیدا ہونے والے سرطانی افراد کو اپنے دل کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود کو فکر و تشویش سے محفوظ رکھیں، کیونکہ تمام طرح کے قلبی عوارض انہی منفی جذبات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ 26 مئی کے بعد بازوؤں، کندھوں، پھیپھڑوں اور نظام تنفس کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بازوؤں اور کندھوں کا باقاعدگی سے مساج کروائیں۔ سامعین کرام، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ہے تو اپنے حلقہ احباب میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور فیضان کریمیہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج اسد سیارہ شمس، وہ افراد جو 24 جولائی تا 23 اگست کے دوران پیدا ہوئے ہیں، ان کا برج اسد اور سیارہ شمس یعنی سورج ہے، اور وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے اور ان کے نام کا پہلا حرف میم سے شروع ہوتا ہو، وہ بھی اس ویڈیو سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ سعد اکبر سیارہ مشتری 16 مئی 2023 سے آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر برج ثور میں قیام پذیر ہے اور اس سال 25 مئی 2024 تک قیام کرے گا۔ اس وجہ سے پچھلے سال 16 مئی سے 25 مئی 2024 تک کا عرصہ کیریئر کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ آپ کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کیریئر سے متعلقہ احباب کی طرف سے بھرپور تعاون مل رہا ہے اور اس وقت آپ کا بھرپور فوکس بھی کیریئر ہی ہے۔ آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع مل رہے ہیں۔ اس سال بوجہ سیارہ مشتری کیریئر متعلقہ تبدیلیاں اپنی نوعیت میں نہایت مثبت نظر آتی ہیں۔ اس سال ایسے لوگوں سے تعلقات استوار ہو رہے ہیں جو پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی مدد کر سکیں گے، جن کی بدولت پیشہ ورانہ اعتبار سے آپ ترقی کے مدارج طے کر سکیں گے۔ اس سال 25 مئی تک آپ اعلیٰ تعلیم، مذہبی اور فلسفیانہ سرگرمیاں، مخفی علوم، ذاتی زندگی میں تبدیلی اور کیریئر میں قلبی تسکین حاصل کریں گے، اور امید ہے کہ 25 مئی تک آپ پیشہ ورانہ اہداف حاصل کر چکے ہوں گے، کیونکہ جیسے ہی سیارہ مشتری 26 مئی 2024 کو 11ویں گھر برج جوزہ میں داخل ہو جانے کے بعد آپ کا فوکس اپنی سماجی زندگی کی طرف منتقل ہو جائے گا اور آپ دوستوں کے ساتھ میل ملاپ اور گروہی سرگرمیوں میں حصہ لینے کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ مشتری کے 11ویں گھر داخل ہونے سے کاروباری کامیابیاں ملیں گی، دوست احباب کی طرف سے بھرپور تعاون میسر آتا رہے گا۔ 26 مئی 2024 تا مئی 2025 مشتری 11ویں گھر رہنے سے ان ایام میں امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے کوششیں کرنا نہایت ثابت ہوں گی اور ترقی کی خواہش پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ سال 2023 میں کیریئر متعلقہ کی گئی کوششوں کا اجر 2024 میں بہترین انداز میں ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ آپ کے 11ویں بیت الامید کا حاکم عطارد اس سال 3 بار رجت یافتہ ہوگا۔ عطارد کی رجت کے ایام 2 تا 24 اپریل، 5 تا 26 اگست اور 26 نومبر تا 16 دسمبر ہونے سے ان ایام میں دوست احباب، کام کاروبار، ملازمت سے وابستہ امیدیں سستی کا شکار رہیں اور پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ ان دنوں دوست احباب پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں، البتہ
عطارد 5 فروری تا 23 فروری، 15 مئی تا 2 جولائی اور 26 جولائی تا ستمبر مضبوط پوزیشن ہونے سے دوست احباب کی معاونت، بہتر صلاح مشورے اور ہمت افزائی ملنے کے امکانات ہوں گے۔ ایک اور سپورٹ کیریئر متعلقہ 10ویں گھر کا حاکم زہرہ 24 مئی تا 17 جون 11ویں گھر ہمراہ مشتری ہونے سے کاروباری اور ملازمت پیشہ دونوں افراد کو مثبت تبدیلیوں، ترقی اور کامیابیوں سے ہمکنار کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ سعد اکبر سیارہ مشتری کا 10ویں گھر 25 تک قیام اسدی افراد کی مگنی نسبت یا رشتہ طے ہونے کے حوالہ سے اچھے امکانات کو ظاہر کرتا ہے، لیکن نحس اکبر سیارہ زحل کی 8ویں گھر برج حوت میں موجودگی رشتہ میں رکاوٹ کا سبب بھی بن رہی ہے۔ زحل کی پورا سال 8ویں گھر میں موجودگی رشتہ طے ہونے کے حوالہ سے مشکلات لائے گی، البتہ 26 مئی کو مشتری کا 11ویں گھر قیام شروع ہونے کے بعد دوست احباب کی معاونت سے ممکن ہے آپ کی نسبت یا رشتہ طے ہو جائے۔ اولاد کے خواہش مند افراد کی خواہشات پوری ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ انعامی اسکیموں میں دلچسپی لینے والے اسدی افراد 18 اکتوبر تا 11 نومبر جب زہرہ 5ویں گھر برج قوس میں ہوگا اور شمس 22 نومبر تا 21 دسمبر 5ویں گھر ہونے سے ان دنوں انعامی اسکیموں، لاٹری، سٹاک مارکیٹ سے انعام یا رقم ملنے کے قوی امکانات لائے گا۔ آپ کے ذائچہ کے 6 اور 7ویں کا حاکم سیارہ زحل 8 مارچ 2023 سے 8ویں گھر برج حوت میں قیام پذیر ہونے سے ازدواجی شراکتی معاملات کمزوریوں کا شکار ہیں اور یہ سلسلہ مئی 2025 تک جاری رہے گا۔ ایسے ازدواجی تعلقات جو پہلے ہی کمزور ہیں زیادہ جلدی شکوک و شبہات و غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بدمزگیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور 8 اپریل اور 2 اکتوبر کو لگنے والا شمسی گرہن شراکتی ازدواجی معاملات میں التوا، مشکلات اور رنجشوں میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ 13 فروری تا 30 اپریل مریخ کا 7ویں اور 8ویں گھر قیام اور عطارد کا 23 فروری تا 10 مارچ 8ویں گھر قیام سے بنے ہوئے رشتے عین موقع پر ٹوٹ سکتے ہیں۔ ان ایام میں کسی قسم کی الجھن، شرائط یا دیگر معاملات سے بچنا ہوگا، البتہ 12 مارچ تا 5 اپریل اور 30 اپریل تا 9 جون حالات موافق رہیں گے۔ شراکتی معاہدے کرنے اور شادی بیاہ ہونے کے حوالہ سے اچھا وقت ہوگا۔ 6 اور 7ویں کا حاکم زحل 8 مارچ 2023 سے برج حوت 8ویں گھر قیام پذیر ہونے سے قرضوں کی ادائیگی کے حوالہ سے آپ پر شدید دباؤ ہوگا۔ شراکتی مالی معاملات بھی پریشان کن رہیں۔ آپ کے مالی امور کو سیارہ عطارد ڈیل کرتا ہے، جو اس سال 3 بار رجت کا شکار ہوگا۔ رجت عطارد کے ایام 2 اپریل تا 24 اپریل، 5 تا 26 اگست اور 26 نومبر تا 16 دسمبر ہونے سے ان دنوں قرضوں کی ادائیگی کا دباؤ مالی نظام کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ ان دنوں لیا گیا قرض لوٹانا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسدی افراد جو مستقل امیگریشن چاہتے ہیں مئی 2025 تک انتظار کریں تو بہتر ہے، جب مشتری آپ کے 12ویں گھر برج سرطان میں 1 سال کے لیے قیام پذیر ہوگا۔ البتہ سال 2024 میں اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند افراد حج و زیارات و عمرہ و دیگر مذہبی سفر کے حوالہ سے 4 جنوری تا 13 فروری، 30 اپریل تا 9 جون کے ایام بیرون ملک سفر کے لیے بہترین ہیں۔ 9ویں گھر کا حاکم مریخ 5 ستمبر تا 4 نومبر 12ویں گھر برج سرطان میں قیام پذیر ہونے سے بیرون ملک سفر اور امیگریشن کے حوالہ سے سال کا مشکل اور انتہائی کمزور ٹائم ہوگا۔ صحت متعلقہ ستارہ زحل چونکہ 8ویں گھر قیام پذیر ہے، لہٰذا صحت توجہ طلب اور وقتاً فوقتاً دباؤ کا شکار رہے۔ بالخصوص وہ اسدی افراد جو 22 اور 23 جولائی کو پیدا ہوئے ہیں، ان کو ذرا زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ دل کی صحت پر توجہ دیجیے، خود کو فکر اور تشویش سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دل کے تمام عوارض انہی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کمر، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنے اور ہڈیاں بھی
اس سال توجہ چاہتی ہیں۔ کیلشیم آپ کی خوراک کا حصہ ہونا چاہیے۔ پانی زیادہ پئیں کیونکہ صحت متعلقہ سیارہ زحل آبی برج حوت میں قیام پذیر ہے، اس لیے پانی آپ کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب کرے گا۔ سامعین کرام، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی کر دیں اور فیضان کریمیہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سنبلہ سیارہ عطارد، وہ افراد جو 24 اگست تا 23 ستمبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں ان کا برج سنبلہ اور سیارہ عطارد ہے، اور وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں اور ان کے نام کا پہلا حرف پے یا غین ہے وہ بھی اس ویڈیو سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ برج سنبلہ کے چوتھے اور 7ویں گھر کا حاکم سیارہ مشتری 16 مئی 2023 سے آپ کے 9ویں گھر برج ثور میں 1 سال 25 مئی 2024 تک کے لیے آ چکا ہے۔ برج سنبلہ کے وہ لوگ جو بیرون ملک مستقل رہائش کی غرض سے امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں بہترین وقت ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے بیرون ملک تعلیمی اداروں میں داخلہ کے خواہش مند طلباء کو داخلہ یقینی مل سکتا ہے۔ حج و زیارات مقدسہ کے لحاظ سے اس سال 25 مئی 2024 تک آپ کو آسانی سے سفر میسر آئیں۔ 25 مئی 2024 تک مشتری کی 9ویں گھر موجودگی قسمت کے حوالہ سے انتہائی سعد ہوگی۔ برج سنبلہ کے ایسے خواتین و حضرات جن کی ابھی تک شادی نہیں ہو سکی ان کے رشتے طے ہونے کے حوالہ سے انتہائی سعد وقت ہوگا۔ سنبلہ کے وہ افراد جو پسند کی شادی چاہتے ہیں وہ بھی من چاہی مراد حاصل کر سکتے ہیں۔ برج سنبلہ کے جو افراد اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں ان کو آغاز سال سے 25 مئی 2024 تک اچھا وقت میسر آئے گا۔ ان ایام میں دعا اور دعا سے حصول اولاد کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا، اسٹاک مارکیٹ اور اجناس ذخیرہ کرنے والے افراد کو بھی فوائد کا حصول ہو سکتا ہے۔ زمین جائیداد اور گھریلو معاملات کا مالک ستارہ مشتری 25 مئی تک ساتھ رہتے ہوئے زمین جائیداد کی خرید و فروخت اور نیا گھر بنانے کے حوالہ سے سعد اوقات مہیا کرے گا۔ برج سنبلہ کے افراد پلاٹ، زمین جائیداد کی خرید و فروخت سے کثیر منافع کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں۔ البتہ والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، بالخصوص جب مشتری 9 اکتوبر تا آخر سال رجعت یافتہ ہوگا۔ مشتری کے 9ویں گھر موجودگی کی بدولت مذہب اور فلسفے میں آپ کی دلچسپی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں آپ کے مذہبی عقائد و نظریات میں سائنسی حقائق کا امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ سال 2024 میں 25 مئی تک روحانی اور سماجی زندگی، مذہبی و فلسفیانہ عقائد و نظریات، اعلیٰ تعلیم اور غیر ملکی سفر نمایاں رہیں گے۔ برج سنبلہ کے لیے سال 2024 کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مشتری 26 مئی کو آپ کے 10ویں گھر یعنی کیریئر کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور 1 سال قیام کرے گا۔ اس دوران آپ زیادہ توجہ کیریئر کو دیں گے، آپ کی پیشہ ورانہ عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا اور آپ تیزی سے پیشہ ورانہ ترقی کے منازل طے کریں گے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ترقی ملے گی، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کی وسعت میں اضافہ ہوگا، آپ کا مرتبہ بڑھے گا، آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور خدمات کا اعتراف کیا جائے گا۔ پیشہ ورانہ سطح پر آپ کے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہوگا، آپ کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا اعتراف کیا جائے گا۔ اس کا آپ کی آمدن پر بھی یقیناً صحت مندانہ اثر پڑے گا، لیکن آپ کا فوکس آمدن پر کم، عزت و شہرت پر زیادہ ہے۔ آپ کا گھریلو امور کا سیارہ مشتری آپ کے کیریئر میں آ جانے سے
گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان پائی جانے والی حد فاصل مدھم پڑ جائے گی اور آپ کو کیریئر بارے گھر والوں کی سپورٹ میسر آئی جائے گی۔ صرف آپ کے ہی نہیں، پورے گھر کے مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ گھر والے آپ کے پیشہ ورانہ اہداف کو سپورٹ کریں گے۔ آپ کو گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی کے مابین ہونے والی اس کھینچا تانی سے نبرد آزما نہیں ہونا پڑے گا، جو کہ عموماً پہلے آپ کے حصے میں آتی رہی ہے۔ اب سارے گھر والے مل کر آپ کو کامیاب بنانے کے لیے زور لگائیں گے۔ 10ویں گھر مشتری کی موجودگی سے خاندانی تعلقات بھی آپ کے کیریئر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال آپ کی گھریلو زندگی ہی آپ کی حقیقی کیریئر ہوگی اور آپ اپنی قوتیں اسے سنوارنے اور نکھارنے میں صرف کریں گے۔ 26 مئی کے بعد بزرگوں میں سے کسی ایک کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بزرگوں کی صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، انہیں اپنا وزن کا خیال رکھنا چاہیے۔ گھر تبدیل کرنے کے خواہش مندوں تو فی الوقت ایسا نہ کریں۔ یہ سال ایسے کاموں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ بہن بھائیوں میں گھر کی تزئین و آرائش پر توجہ دینے کا رجحان نظر آتا ہے۔ گھر میں بڑے پیمانے پر تعمیر و مرمت کا کام کرانے کا ارادہ ہو تو 1 تا 5 جنوری کے ایام مناسب رہیں گے۔ ہلکی پھلکی تزئین و آرائش کرنا ہو تو اس وقت کو 23 جنوری تک لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 18 اکتوبر تا 7 دسمبر کے ایام بھی موزوں ہیں۔ برج سنبلہ کے وہ افراد جن کے پیدائشی طور پر مشتری مضبوط ہے، وہ تو مشتری کی سعادتوں سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے، اور جن کا پیدائشی مشتری کمزور ہے وہ سطحی قسم کے فوائد حاصل کر پائیں گے۔ پیدائشی کمزوری مشتری کا روحانی تدارک کر کے قدرتی نیچر سے بھرپور مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ 5ویں اور 6 گھر کا حاکم زحل سال گزشتہ 8 مارچ 2023 7ویں گھر قیام پذیر ہے اور مئی 2025 تک قیام پذیر رہے گا۔ 7ویں گھر کا تعلق شراکتی، ازدواجی اور رومانوی معاملات سے ہے۔ زحل کے 7ویں گھر آنے سے رومانوی زندگی میں پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ موجودہ تعلقات کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس وقت آپ کو ناگواری ہو رہی ہوگی، لیکن حتمی نتیجہ آپ کے حق میں ہی نکلے گا۔ ایسی آزمائشوں سے گزر کر پتہ چلتا ہے کہ محبت سچی ہے یا نہیں۔ زحل کے 7ویں گھر ہونے سے آپ کی سماجی مصروفیات میں کمی آ جائے گی۔ انسان کو معاشرے میں تنہائی اور الگ تھلگ کرنے اور ذہنی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ میل جول میں زیادہ سوچ و بچار سے کام لیں گے، مقدار پر معیار کو ترجیح دیں گے۔ بوجہ زحل کے 7ویں ہونے سے جو کنوارے ہیں ان کی شادی کے لیے ابھی موزوں وقت نہیں اور انہیں ابھی شادی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ البتہ ایک بات ہے، رومانوی مواقع ملتے رہیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ دونوں میں سے کس کو منتخب کیا جائے۔ بوجہ زحل 7ویں انتھک محنت اور حقیقی طور پر آپ کو مشکلات میں ڈالے بنا نسبت یا منگنی طے نہیں ہونے دے گا۔ بہت ضروری ہو تو موافق وقت کا انتخاب کریں۔ سیارہ زہرہ 12 مارچ تا 5 اپریل 7ویں گھر قیام 29 اپریل تا 17 جون 9ویں اور 10ویں گھر قیام اور 29 اگست تا 23 ستمبر برج میزان۔ دوسرے گھر قیام شادی بیاہ کے حوالے سے آسانیاں پیدا ہوں۔ ان دنوں شادی بیاہ کرنا انتہائی ساد ثابت ہوگا، جبکہ 5 تا 29 اپریل، 5 تا 29 اگست، 23 ستمبر تا 18 اکتوبر ان دنوں نکاح، شادی، منگنی کرنے سے بچیں، ورنہ آنے والے زندگی تلخیوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ زحل کی 7ویں گھر رجت یعنی ریٹروگریشن 30 جون تا 15 نومبر اور 18 ستمبر کو لگنے والا چاند گرہن 7ویں گھر لگنے سے شادی کی امیدوں کو ختم کر سکتا ہے۔ طے شدہ معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ پہلے سے ناراض میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت ان ایام میں آ سکتی ہے۔ زحل گزشتہ سال سے مسلسل قرضوں میں اضافہ کا باعث بھی بن رہا ہے، لہٰذا قرض لینا بند کر دیں، ورنہ 2025 میں
ذوحل کے 8ویں گھر آ جانے سے قرض خواہوں کا دباؤ آپ کی مشکلات میں شدید اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔ برج سنبلہ کے افراد صحت پر ہمیشہ پوری توجہ دیتے ہیں اور اس سال تو اور بھی زیادہ توجہ دیں گے۔ ذوحل کے 8 مارچ کو 7ویں گھر آ جانے سے صحت پر توجہ کی ضرورت ہے اور 26 مئی کے بعد تو پہلے سے بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ چھوٹی آنت کی کارکردگی پر نظر رکھیں۔ 8 مارچ 2023 سے دل کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پورا سال توجہ کی ضرورت ہوگی۔ گھٹنوں اور پنڈلیوں کا باقاعدگی سے مساج ہونا چاہیے۔ 2024 میں بڑی آنت، مثانہ، جگر، گردے اور اعضائے توالد و تناسل ان کی نگہداشت پر خصوصی توجہ دیں۔ جنسی سرگرمیوں میں احتیاط اور اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ سامعین کرام، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے حلقہ احباب میں شیئر بھی کر دیں اور فیضان کریمیہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج میزان، سیارہ زہرہ۔ وہ تمام افراد جو 24 ستمبر تا 23 اکتوبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں ان کا برج میزان اور سیارہ زہرہ ہے، اور وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں اور ان کے نام کا پہلا حرف رے، تے اور توئیں سے شروع ہوتا ہو وہ بھی اس ویڈیو سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تیسرے اور چھٹے کا حق مشتری پچھلے سال 16 مئی 2023 سے ذیچہ کے 8ویں گھر برج ثور میں 25 مئی 2024 تک کے لیے قیام پذیر ہے، جس سے نزدیکی سفر میں مشکلات اور نقصانات کے خدشات واضح نظر آتے ہیں۔ دوران سفر خرابی صحت اور حادثات کی وجہ سے نقصانات کا اندیشہ ہے، لہٰذا سفر محتاط ہو کر کریں۔ 16 مئی 2023 تا مئی 2024 تعلقات عامہ کے ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات تناؤ کا شکار رہ سکتے ہیں۔ چونکہ مشتری 8ویں گھر میں ہے تو وراثتی امور کے لحاظ سے 26 مئی تک وراثتی امور کو حل کرنے، وراثت سے زمین، جائیداد اور دولت کے حصول کے حوالہ سے نہایت سعد اوقات ہوں گے۔ وراثتی مسائل حل ہو جائیں گے۔ سیارہ مشتری کی 25 مئی تک 8ویں گھر موجودگی سے طلاق یا علیحدگی کی نوبت تک گئے ہوئے جوڑوں کو صلح تک لانے میں معاون ثابت ہوگی۔ بہت سے میزانی افراد 25 مئی تک نفسیات اور مخفی علوم کے حوالے سے اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیارہ مشتری کے 8ویں گھر موجودگی سے آپ کی جنسی زندگی پر اس کے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جیون ساتھی کے مالی امور پر بھی اچھا اثر پڑا ہے اور زوجہ کی طرف سے مالی سپورٹ میسر آ رہی ہے۔ سیارہ مشتری 26 مئی 2024 کو ایک سال کے لیے ذیچہ کے 9ویں گھر برج جوزہ میں داخل ہو جائے گا اور مئی 2025 تک وہیں رہے گا۔ کالج کی سطح کے طالب علموں کے لیے اچھی خبر ہے، انہیں تعلیمی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ وہ طلباء جو تعلیم کی غرض سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو امیگریشن آسانی سے مل جائے، قانونی پیچیدگیاں آڑے نہ آئیں۔ روحانی سفر از قسم حج و عمرہ و زیارت مقدسہ کی خواہش رکھنے والے میزانی افراد کی خواہشات بہت جلد پوری ہوں، اسباب اور وسائل آسانی سے میسر آئیں۔ مستقل نوعیت کی امیگریشن حاصل کرنے کے لیے اپلائی کرنے کا بہترین ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ وہ میزانی افراد جو قانونی مسائل کا شکار ہیں، مسائل میں الجھے ہوئے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ کورٹ کچہری میں پیدا شدہ رکاوٹیں دور ہو کر عدالتی فیصلے آپ کے حق میں ہوں۔ 26 مئی کے بعد میزانی افراد کی دلچسپی کا مرکز فلسفہ، مذہب، اعلیٰ تعلیم اور بیرون ملک سفر ہوں گے۔ 24 مئی تا 17 جون زہرہ اور 3 جون تا 17 جون عطارد کی مشتری کے ہمراہ 9ویں گھر موجودگی بیرون ملک سفر، حج و عمرہ اور مذہبی سفرات کے حوالہ سے اس سال کے بہترین اوقات ہیں۔
جبکہ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے بیرون ملک سفر کے لیے 5 اگست تا 9 ستمبر اور 29 اگست تا 23 ستمبر کے ایام مناسب ترین ایام ہوں گے۔ سیارہ زحل 8 مارچ 2023 سے زائچہ کے چھٹے گھر برج حوت میں 2.5 سال کے لیے آ چکا ہے اور مئی 2025 تک قیام پذیر ہوگا۔ زحل کے چھٹے گھر میں ہونے سے ملازمتی دفتری معاملات دباؤ کا شکار رہیں گے۔ ماتحت ملازمین کی طرف سے عدم تعاون کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ ماتحت ملازمین کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ سینئرز افسران بالا آپ کے کام سے خوش نہ ہوں، بلا وجہ کی تنقید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کام اور روزگار کی جگہ پر حالات پہلے جیسے نہ رہیں۔ زحل کے چھٹے گھر ہونے سے والدین کی صحت اور اہل خانہ کی صحت کے حوالہ سے تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ زمین جائیداد کے مسائل میں دشمنی بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ جائیداد معاملات تنازعات کا شکار ہوں۔ ستارہ زحل کی چھٹے گھر بدستور موجودگی نسبت منگنی یا رشتہ طے ہونے کے حوالے سے رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہے۔ 16 فروری تا 12 مارچ، 5 فروری تا 23 فروری زہرہ و عطارد کا 5ویں گھر قیام منگنی یا رشتہ طے ہونے کے حوالے سے 7 ایام ہیں۔ زحل آپ کا گھریلو امور کا سیارہ ہے جو گزشتہ سال سے چھٹے گھر مقیم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جذباتی صحت آپ کی جسمانی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گھریلو زندگی اور تعلقات صحت مندانہ ہوں گے تو آپ خود بھی صحت مند رہیں گے۔ گھر میں مسائل ہوں گے تو صحت کے مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، لہٰذا میزانی افراد کو گھر کی فضا ہموار اور خوشگوار رکھنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کشیدگی کا شکار نہ ہونے دیں۔ زحل چھٹے گھر میں موجود ہونے سے آپ کی ذہنی و جسمانی صحت کو متاثر کر رہا ہے۔ جب زحل حالت مستقیم یعنی رجت سے پاک ہوگا تو یہ ایام صحت کے لیے زیادہ احتیاط طلب ہوں گے، اور جب زحل چھٹے گھر رہتے ہوئے بحالت رجت میں ہوگا تو صحت کے معاملات پر اچھا اثر پڑے گا۔ زحل 4 نومبر 2023 تا 30 جون 2024 حالت مستقیم ہونے سے یہ تمام عرصہ صحت معاملات کے لیے انتہائی کمزور ہے۔ پہلے سے موجود امراض سر اٹھائیں اور نئے امراض پیدا ہونے کا اندیشہ موجود رہے گا، اور جب زحل 30 جون تا 15 نومبر 2024 رجت یافتہ ہوگا تو پیدا شدہ امراض میں ریلیف ملے گا، دوا بھی اثر کرے گی، بیماریوں سے بھی شفا ملے گی۔ آپ کا چھٹا گھر میں زحل کے ہونے سے میزان افراد صحت پر پہلے سے زیادہ توجہ دیں گے، بلکہ خطرہ ہے کہ حد سے زیادہ توجہ دینے سے کہیں بیماری کے وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی خود کو ان بیماریوں میں مبتلا محسوس کرنے لگیں جن کا دور دور تک نام و نشان بھی نہ ہو، لہٰذا اس حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ زحل کے چھٹے گھر قیام سے بعض میزانی افراد کو اعصابی دباؤ اور ڈپریشن کا سامنا ہوگا۔ ذہنی سکون اور نیند کی کمی کی وجہ سے مزاج خراب اور جسمانی کمزوریاں واضح ہوں گی۔ سامعین کرام، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے حلقہ احباب میں شیئر بھی کر دیں اور فیضان کریمیہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج عقرب سیارہ مریخ، وہ افراد جو 24 اکتوبر تا 22 نومبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں ان کا برج عقرب اور سیارہ مریخ ہے۔ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں اور ان کے نام کا پہلا حرف زوئیں، زال، زواد، زے اور نون ہے، وہ بھی اس ویڈیو سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ سعد اکبر سیارہ مشتری، 16 مئی 2023 سے آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر
برج ثور میں قیام پذیر ہے اور اس سال 25 مئی 2024 تک قیام کرے گا، لہٰذا شروع سال تا 25 مئی سماجی، معاشرتی اور رومانی امور کے گھر ہونے سے مالی و معاشی طور پر آپ کے لیے ابتدائی 5 ماہ اچھے ثابت ہوں گے۔ سماجی تعلقات آپ کی مالی زندگی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ یوں سمجھیں کہ اس وقت آپ کی حقیقی دولت آپ کے تعلقات ہی ہوں گے۔ کاروباری شراکتی معاملات میں فائدہ ہوگا۔ مالی امور میں آپ کی سوجھ بوجھ نہایت عمدگی سے کام کرے گی، جس سے یقیناً آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ رومانی اور سماجی زندگی اس سال نہایت مصروف، بھرپور اور خوش کن نظر آتی ہے، کیونکہ مشتری کے ساتویں گھر ہونے سے سنجیدہ نوعیت کی محبت استوار ہونے کے قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ منگنی و نسبت طے ہونے کے حوالہ سے اس سال 25 مئی تک مشتری کا ساتویں گھر ہونا انتہائی خوش بختی کا باعث، اور 4 جنوری تا 13 فروری آپ کا ذاتی سیارہ مریخ کا بحالت شرف ہونے سے منگنی یا نسبت طے ہونے کے حوالہ سے ساترین ایام ہیں۔ 2024 کا ایک اور بہترین وقت 12 مارچ سے 5 اپریل اور 29 اپریل سے 24 مئی کے درمیان بھی رشتہ ازدواج کے لیے کوششیں کرنے سے یقیناً فوائد میسر آئیں گے۔ انعامی اسکیموں میں دلچسپی لینے والے افراد بھی انہی تاریخوں میں حصہ لینے سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ سیارہ مشتری آپ کے 8ویں گھر 26 مئی کو داخل ہو جائے گا، جس سے وراثتی فوائد میسر آ سکتے ہیں۔ آپ کو ورثے میں دولت مل سکتی ہے۔ مالی امور کے سیارے مشتری کی 8ویں گھر موجودگی آپ کی فطری صلاحیتوں کو نمایاں کر کے سامنے لاتی ہے۔ آپ کے پاس اچھے کاروباری آئیڈیاز موجود ہونے سے ان میں سرمایہ کاری حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کے جیون ساتھی کے مالی امور پر بھی نہایت عمدہ اثر پڑے گا اور اس کی خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ 29 اپریل تا 17 جون سیارہ زہرہ ہمراہ مشتری بالترتیب 7ویں اور 8ویں گھر مشترکہ قیام سے آپ کو کثیر رقم ملنے کے ساتھ کاروباری و ملازمت پیشہ افراد کی آمدنی میں اضافہ ہونے کا امکان بھرپور میسر ہے۔ 26 مئی کے بعد مشتری کی برج جوزہ میں آمد سے خرید و فروخت اور ٹریڈنگ کے لیے منافع بخش ثابت ہوں گے۔ آپ کی سیلز اور مارکیٹنگ کی صلاحیتیں عروج پر ہوں گی۔ آپ کے ہر کام میں سیلز و مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ اور تعلقات عامہ یعنی آپ کی PR اہم کردار ادا کریں گے۔ ذائقہ کے تیسرے اور چوتھے کا حاکم سیارہ زحل 7 مارچ 2023 کو آپ کے 5ویں گھر برج حوت مئی 2025 تک کے لیے آ جانے سے گھریلو حالات و واقعات میں اہل خانہ کے ساتھ تلخیاں لاتا رہے گا۔ گھر والوں کی طرف سے طنز، طعنے اور جلی کٹی سننے کے حوالے سے خود کو تیار رکھیں۔ والدہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، بلکہ والدہ اور اہل خانہ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ زمین و جائیداد، زرعی و کمرشل یا رہائشی پراپرٹی کی خرید و فروخت کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں۔ تعلقات عامہ، سفر و نزدیکی تعلقات۔ متعلقہ زحل سال گزشتہ سے 5ویں گھر موجود ہونے سے سفر کے پروگرام بنتے اور ٹوٹتے رہیں گے، جبکہ مریخ 4 جنوری تا 13 فروری تک شرف یافتہ ہونے سے تعلقات میں بہتری لائے گا۔ خصوصاً ناراض دوستوں اور بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے حوالے سے یہ ایام سعادت ترین ہوں گے۔ 23 جنوری تا 16 فروری زہرہ کا تیسرے گھر قیام اور 12 مارچ تا 5 اپریل 5ویں گھر قیام اہل خانہ و بچوں کے ساتھ سیر و تفریح کے اور کاروباری و ملازمت پیشہ افراد کو کاروباری سفرات کے مواقع ملیں گے۔ البتہ 23 مارچ تا 30 اپریل، 5 ستمبر تا 4 نومبر مریخ کا بحالت نحس ہونا اور زحل کا 30 جون تا 15 نومبر
رجت میں ہونے سے ان ایام میں غیر ضروری سفرات سے گریز کریں۔ بیرون ملک امیگریشن کے حوالہ سے سیارہ زہرہ 12 مارچ تا 5 اپریل، 29 اپریل تا 24 مئی، 11 جولائی تا 5 اگست اور 29 اگست تا 23 ستمبر بہترین پوزیشن رکھتے ہوئے یہ ایام امیگریشن کے کاموں میں کامیابی لائے گا۔ ذوحل 2024 پورا سال آپ کے 5ویں گھر گزارنے سے آپ کی تخلیقی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں شامل بچوں کی طرف سے عدم تعاون کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ بچے ڈپریشن کی طرف مائل نظر آئیں گے۔ آپ اور بچوں کے درمیان ذہنی فاصلہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو 26 مئی تک احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر 22 سے 24 اکتوبر کے دنوں میں پیدا ہونے والوں کو اپنی صحت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ 2024 میں بڑی آنت، مثانہ، جسم سے فاضل مادوں کے اخراج کے اعضاء یعنی گردے، پھیپھڑے، جگر، آنتیں اور جلد اور اعضائے توالد و تناسل، ان اعضاء پر خصوصی توجہ دیجیے۔ اس سال کسی قدر کمزور نظر آتے ہیں۔ برج عقرب کی ابتدائی تاریخوں میں پیدا ہونے والوں کی صحت میں دل کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ چھاتی کا مساج کریں اور فکر و تشویش سے گریز کریں۔ سامعین کرام، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے حلقہ احباب میں شیئر بھی کر دیں اور فیضان کریمیہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج قوس، سیارہ مشتری۔ وہ افراد جو 23 نومبر تا 22 دسمبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں ان کا برج قوس اور سیارہ مشتری ہے۔ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں اور ان کے نام کا پہلا حرف ف ہے، وہ بھی اس ویڈیو سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ آپ کا حاکم سیارہ مشتری گزشتہ سال مئی 2023 سے آپ کے چھٹے یعنی صحت اور روزمرہ معاملات ملازمت کے گھر مقیم ہے اور اس سال 25 مئی 2024 تک یہاں رہے گا۔ اس دوران گزشتہ سال سے اب تک آپ کو کام اور صحت کے معمولات کے حوالے سے کئی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سال آپ کو 25 مئی تک خاندانی رقیبوں اور حلیفوں کی جانب سے عزت و وقار میں کمی کے حوالے سے محتاط رہنا ہوگا۔ معاشرتی مقام اور عزت و وقار میں کمی کا سامنا رہے گا۔ 25 مئی تک آپ کو سماجی اہداف حاصل کرنا آسان نہ ہوگا۔ 25 مئی تک آپ اپنی صحت، کام اور گھریلو امور کے لیے زیادہ وقت نکالیں گے، لیکن اس کے بعد رومانی اور سماجی زندگی کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ 26 مئی کو آپ کے ذائچے کا حکمران مشتری آپ کے 7ویں یعنی محبت کے گھر برج جوزہ میں 1 سال کے لیے داخل ہو جائے گا، جس سے آپ کی رومانی زندگی خوشگوار اور مصروف رہے گی۔ آپ کی سماجی مقبولیت میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا۔ رومانی سرگرمیوں میں تیزی اور خوشگواری کا عنصر داخل ہو جائے گا۔ 26 مئی کے بعد آپ اپنی رومانی اور سماجی زندگی کو اپنی پسند کی شکل دینے کے لیے پورے دل سے کام کریں گے۔ اب آپ دوسروں کی بھی پرواہ کریں گے، ان کی بھی سنیں گے، ان کے مفادات کو اپنے مفادات پر مقدم رکھیں گے، رشتوں کو نبھائیں گے، دوستوں کو دوست بن کر دکھائیں گے۔ آپ کے جیون ساتھی کو آپ کی طرف سے مکمل سپورٹ ملے گی۔ ان بدلتے رویوں کی بدولت آپ کی سماجی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ 26 مئی کے بعد آپ ایسے افراد کی طرف مائل ہوں گے جو علمی و ادبی رجحان رکھتے ہوں، یعنی دانشور ٹائپ لوگ، اچھی گفتگو کا فن رکھنے والے لوگ خصوصی طور پر پسند آئیں گے۔
اس کے علاوہ بلند مرتبہ اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ بھی آپ کے لیے خصوصی کشش کے حامل ہوں گے۔ مشتری کا 26 مئی کو 7ویں گھر قیام ازدواجی معاملات، شراکتی معاملات میں بہتری لانے کا باعث بنے گا۔ 3 جون تا 17 جون سیارہ عطارد، 24 مئی تا 17 جون زہرہ اور عطارد اور مشتری کی اکٹھے 7ویں گھر موجودگی شادی بیاہ نسبت طے کرنے کے لیے موزوں اور مناسب ترین وقت ہوگا۔ ایسے قوسی خواتین و حضرات جو اپنی پسند کی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی 26 مئی 2024 تا مئی 2025 اپنی خواہشات پوری ہوتی دیکھ سکتے ہیں۔ سال 2024 میں انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے اور منگنی و نسبت طے کرنے کے بہترین ایام 4 جنوری تا 13 فروری، 30 اپریل تا 9 جون اور 4 نومبر تا آخر سال۔ ان ایام میں شادی بیاہ کی کوشش، انعامی اسکیموں میں حصہ لینا، منگنی و نسبت طے کرنے کے بہترین ایام ہیں۔ ایسے قوسی خواتین و حضرات جو اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں، وہ بھی انہی تواریخ میں دوا اور دعا اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ آپ کے ذائچہ کے دوسرے اور تیسرے کا حاکم سیارہ زحل 8 مارچ 2023 سے مئی 2025 تک کے لیے آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر برج حوت میں قیام پذیر ہے، جس سے گھریلو زندگی ویسی خوشگوار معلوم نہیں ہوگی جیسی کہ عموماً ہوتی ہے۔ گھر میں بے سکونی اور وحشت کی کیفیت کا سماں ہو سکتا ہے۔ بادل ناخواستہ گھریلو ذمہ داریاں نبھانی پڑ سکتی ہیں، آپ کو اس سے کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ گھر والوں کے مزاج میں قنوطیت کا غلبہ نظر آئے گا، ان کے موڈ آپ سے متعلقہ سرد مہری کا شکار رہیں گے۔ خاص طور پر بڑے بزرگوں کے حوالے سے، خصوصی طور پر اس حوالے سے محتاط رہنا ہوگا، ورنہ ڈپریشن کا حملہ ہو سکتا ہے جو صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ زحل کے چوتھے گھر موجودگی سے قوسی افراد تنہائی کا شکار ہوں گے، اپنے جذبات کو دبا کر رکھیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے اظہار سے انہیں کسی طرح کا انجانا سا خوف آتا ہو۔ یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی، کسی نہ کسی موقع پر جذبات کا اظہار کرنا پڑے گا۔ بالآخر آپ پھٹ کر باہر نکلیں گے اور جہاں چھوٹے سے پتھر سے کام نکل سکتا ہو وہاں پہاڑ بن کر گریں گے۔ ایسے دھماکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دورانیہ زحل در حوت آپ کو اپنے جذبات کو محفوظ انداز میں ظاہر کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا، خصوصاً وہ جذبات جو اپنی نوعیت میں منفی سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں اپنے پیاروں کے لیے سزا نہ بنائیں۔ کڑوی باتیں نرم انداز میں کہی جائیں تو ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ لہجے کی نرمی آپ کو ڈپریشن سے بچنے میں مدد دے گی۔ غصے سے دور رہیں گے تو سوچ واضح رہے گی اور فیصلہ سازی کا عمل بہتر انداز میں سر انجام پائے گا۔ زحل سیارے کی چوتھے گھر موجودگی سے بہن بھائیوں کے ساتھ کاروباری اور سماجی و معاشرتی سطح پر تعلقات خراب رہیں گے۔ 25 مئی 2025 تک آپ کو محتاط طرز عمل اختیار کرنا ہوگا۔ البتہ 23 جنوری تا 12 مارچ، 12 مارچ تا 5 اپریل اور 29 اپریل تا 17 جون اور 26 جولائی تا ستمبر کے ایام میں تعلقات کی بہتری کے حوالے سے پیش رفت کریں، کامیاب رہیں گے۔ ان ایام میں سفر بھی کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ زحل کے چوتھے گھر ہونے سے مشترکہ خاندانی وراثتی امور ان دنوں نہ چھیڑیں، انجام لڑائی جھگڑے اور تلخی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے امیگریشن کے حوالے سے ویزا کے حصول کی کوشش کرنے کے لیے اور حج و عمرہ اور بیرون ملک سفرات کے لیے 2024 کا بہترین وقت 20 مارچ تا 19 اپریل
اور 22 جولائی تا 5 ستمبر ویزا کے حصول کی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی۔ آپ کے کیریئر، شراکتی، ازدواجی معاملات متعلقہ عطارد 2 تا 25 اپریل، 5 تا 29 اگست، 26 نومبر تا 16 دسمبر رجت یافتہ یعنی ریٹروگریشن میں ہونے سے سماجی، معاشرتی، کاروباری مقام میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ البتہ 3 جون تا 17 جون اور 26 جولائی تا ستمبر اس حوالہ سے اچھے اوقات ہوں گے۔ 8 مارچ 2023 کو زحل کے برج حوت چوتھے گھر آ جانے سے آپ کی جسمانی توانائی پر اضافی دباؤ آ جانے سے صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور 26 مئی کو مشتری کے 7ویں آ جانے سے مزید دباؤ بڑھے گا، تب صحت پر دھیان رکھنے کی ضرورت اور بھی بڑھ جائے گی۔ زحل کے چوتھے گھر برج حوت میں آ جانے سے توانائی کی صورتحال پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ دل کی اہمیت اور دل کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فکر و تشویش سے خود کو بچا کر رکھیں۔ کولیسٹرول ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ سال 2024 میں آپ کو جگر اور رانیں توجہ طلب ہوں گی۔ ٹخنے اور پنڈلیاں کا مساج بہت فائدہ مند رہے گا۔ گردن اور حلق بھی آپ کی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گردن کا باقاعدگی سے مساج اعصابی تناؤ کو خارج کرنے کا باعث ہوگا۔ سامعین کرام، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے حلقہ احباب میں شیئر بھی کر دیں اور فیضان کریمیہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج جدی سیارہ زحل، وہ تمام افراد جو 23 دسمبر تا 20 جنوری کے دوران پیدا ہوئے ہیں، ان کا برج جدی اور سیارہ زحل ہے۔ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں اور ان کے نام کا پہلا حرف جیم، خ اور گاف سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ویڈیو سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کا تیسرے اور 12ویں کا حاکم مشتری 16 مئی 2023 کو 5ویں گھر برج ثور میں داخل ہو گیا ہے اور 25 مئی 2025 تک قیام پذیر رہے گا۔ اس کی بدولت آپ کی تخلیقی زندگی اور تفریحاتی مشاغل پر نہایت خوشگوار اثر پڑے گا۔ سال کی ابتدا میں وسعت اور خوش بختی کا سیارہ مشتری آپ کے مالی امور کے سیارے یورینس کے ساتھ مل کر سفر کر رہا ہے۔ اپریل اور مئی میں اس کے اثرات مزید گہرے ہو جائیں گے۔ غیر متوقع پیسہ ہاتھ آنے کے قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ مالی امور میں چھٹی حص بہترین انداز میں کام کرے گی۔ ٹیکنالوجی، آن لائن دنیا آپ کے لیے سود مند سرمایہ کاری ثابت ہوگی۔ دیہی زمینوں، کاشتکاری اور زرعی مصنوعات میں سرمایہ کاری بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ برج جدی سے متعلقہ وہ خواتین و حضرات جو اولاد سے محروم ہیں یا اولاد نرینہ چاہتے ہیں، شروع سال تا 25 مئی تک بچہ پیدا کرنے کی عمر کی خواتین کی زرخیزی برقرار رہنے سے دعا اور دوا کی تدبیر کرنا انتہائی سود مند ثابت ہوگا۔ نئے مہمان کی آمد کے قوی امکانات موجود ہیں۔ 26 مئی تک مشتری کی 5ویں گھر موجودگی انعامی اسکیموں، اسٹاک مارکیٹ اور ذخیرہ اجناس کے حوالہ سے اچھا وقت ہوگا۔ ان دنوں منگنی و نسبت طے کرنے کی کوشش کامیاب رہے گی۔ سال کے ابتدائی 5 ماہ ہر اس فرد کے لیے سعد اوقات ہیں جن کی منگنی یا رشتہ طے نہیں ہوا۔ 12 مارچ تا 5 اپریل اور 29 اپریل تا 24 کا عرصہ بالخصوص نسبت طے کرنے کے لیے یا انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے انتہائی بہترین ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو پھر آپ اپنا پیدائشی ذائچہ بنوا کر تشخیص کروائیں۔
5ویں گھر مشتری کی موجودگی سے بچوں سے متعلقہ خوشیاں نصیب ہوں۔ آپ بھی بچوں پر توجہ بڑھائیں گے۔ آپ اور بچوں کے درمیان اچھا ریلیشن شپ قائم ہوگا۔ مشتری 26 مئی 2024 کو 1 سال کے لیے ذائچہ کے چھٹے گھر برج جوزہ میں آ جانے سے روزگار کے اچھے بلکہ بہت اچھے مواقع میسر ہوں گے۔ یہ مواقع آپ کو اپنی موجودہ ملازمت یا کام میں رہتے ہوئے بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور اس سے باہر بھی۔ مشتری کے چھٹے یعنی صحت کے گھر قیام پذیر ہونے سے صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ پرانے عوارض میں بھی اضافہ ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کو ترقی ملنے یا بونس ملنے کے امکانات ہیں۔ سینئرز کی نظر میں آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا۔ ملازمت روزگار کے خواہش مند افراد کو حسب منشاء روزگار و ملازمت کا حصول ہوگا۔ رومانوی و سماجی معاملات اس سال قوت میں نہیں ہیں۔ سنجیدہ نوعیت کی محبت سے ٹکراؤ اگلے سال مئی 2025 کے بعد سے ہوگا۔ آپ کے روحانی امور سے متعلقہ 12ویں گھر کا حاکم مشتری کے چھٹے گھر آنے سے روحانی علاج معالجہ میں آپ کی دلچسپی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ روحانی طریقہ علاج اپنانے سے آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا۔ آپ کا حکمران سیارہ زحل 8 مارچ 2023 سے 2.5 سال کے لیے برج حوت تیسرے گھر آ جانے سے آپ اپنے علمی و ادبی مشاغل پر بھرپور توجہ دیں گے۔ طالب علموں، لکھاریوں اور اساتذہ کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ ان دنوں مطالعے کی طرف آپ کا رجحان بڑھ گیا ہے کیونکہ زحل تعلقات عامہ، چھوٹے سفر و نزدیکی تعلقات سے متعلقہ بھی ہے۔ تو 8 مارچ 2023 سے تیسرے گھر زحل کی موجودگی تعلقات عامہ میں خرابی کا باعث بن رہی ہے۔ بالخصوص 23 فروری تا 10 مارچ اور 23 مارچ تا 30 اپریل کا عرصہ تعلقات میں خرابیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ زحل کے تیسرے گھر موجودگی کے دوران میں بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات جنم لے سکتے ہیں۔ دورانیہ رجعت زحل 30 جون تا 15 نومبر اور دورانیہ رجعت مشتری 9 اکتوبر تا آخر سال بھی تعلقات کو متاثر اور خصوصاً ملازمت پیشہ افراد کو مالی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ عطارد 10 مارچ تک بیرون ملک سفرات کے حوالہ سے دستاویزی کارروائیوں میں رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ عطارد 2 اپریل تا 25 اپریل، 5 تا 29 اگست، 26 نومبر تا 16 دسمبر رجعت کی حالت میں ہونے سے ان دنوں حج و زیارات اور مذہبی سفر کے حوالے سے اچھے اوقات نہیں ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے بیرون ملک داخلوں کے خواہش مند افراد 26 جولائی تا ستمبر اپلائی کے لیے بہتر وقت ہوگا۔ 24 مئی تا 17 جون حصول ملازمت کے لیے کوششیں کرنا کامیاب رہے گا۔ عطارد آپ کا صحت کا سیارہ ہے۔ دورانیہ رجعت عطارد میں طبی ٹیسٹ یا ایسے دیگر پروسیجر کروانے سے گریز کرنا چاہیے بشرط کہ بہت زیادہ مجبوری نہ ہو۔ رجعت کے ایام میں ٹیسٹوں کے نتائج کچھ گڑبڑ ہو جایا کرتے ہیں۔ جدی کی آخری تاریخوں یعنی 18 سے 20 جنوری کے دنوں میں پیدا ہونے والے افراد کو اپنے دل کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ 26 مئی کے بعد جگر اور رانیں توجہ طلب ہوں گی۔ بازو، کندھے، پھیپھڑے اور مجموعی نظام تنفس بھی آپ کی صحت میں اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ بازوؤں اور کندھوں کے مساج سے اعصابی تناؤ کو آسانی سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنے، جلد اور ہڈیوں کا مجموعی ڈھانچہ بھی اس سال توجہ طلب ہیں۔ کیلشیم کی خاطر خواہ مقدار آپ کی خوراک کا اس سال حصہ ہونی چاہیے۔ سامعین اکرام، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے حلقہ احباب میں شیئر بھی کر دیں اور فیضان کریمیہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج دلو سیارہ زحل، وہ افراد جو 21 جنوری تا 19 فروری کے دوران پیدا ہوئے ہیں ان کا برج دلو اور سیارہ زحل ہے۔ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں اور ان کے نام کا پہلا حرف سین، شین، صاد اور سے ہے، وہ بھی اس ویڈیو سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ برج دلو کے افراد بدستور ساڑھ ستی کا شکار ہیں جو کہ 2017 سے شروع ہوئی تھی۔ 8 مارچ 2023 کو زحل آپ کے برج دلو سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد سے برج دلو افراد کی غالب اکثریت کو صحت و توانائی کی صورتحال میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ملی ہوگی۔ زندگی اب تھوڑی زیادہ روشن، تھوڑی زیادہ امید بھری لگنے لگی ہوگی۔ اب زحل 8 مارچ 2023 سے 2.5 سال کے لیے ساڑھ ستی کے تیسرے حصے یعنی دوسرے گھر برج حوت میں داخل ہو چکا ہے۔ اب آپ کو مالی معاملات پر پہلے سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں زحل مالی استحکام کی کوششوں کو متاثر کرے گا۔ مالی امور ذرا پیچیدہ نظر آتے ہیں۔ مالی معاملات متعلقہ زیادہ چیلنجز سامنے آ رہے ہیں۔ مالی امور کو از سر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اپنی سرمایہ کاریوں، خرچ کرنے کی عادات اور دیگر مالی حکمت عملیوں پر ایک بار پھر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مالی معاملات پر گہری نظر رکھنا ہوگی۔ آمدن اور خرچ میں توازن پیدا کرنا ہوگا۔ اضافی اخراجات پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ زحل کی دوسرے گھر موجودگی کے دوران اگر آپ مالی امور کے حوالے سے بے احتیاطی کے مرتکب ہوئے تو زحل کی وجہ سے شدید مالی نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دورانیہ زحل درحود نئی انویسٹمنٹ سے گریز کریں۔ اس مقصد کے لیے مئی 2025 کا انتظار کریں۔ 2024 میں دورانیہ رجت زحل 30 جون تا 15 نومبر دوسرے مالیات کے گھر ہونے سے شدید مالی نقصانات کا اندیشہ ہے۔ ان دنوں دیا گیا قرض واپس نہ ہو سکے گا اور لیا گیا قرض وبال جان بن جائے گا۔ مالی استحکام کی کوششوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ساڑھ ستی کی وجہ سے آپ کی عزت و وقار میں کمی اور معاشرتی مقام میں زوال کا باعث بن رہا ہے۔ خصوصاً مالی طور پر لوگوں سے مالی لین دین بھی متاثر کر رہا ہے۔ لہٰذا دلوی افراد نحوست زحل سے محفوظ ہونے کے لیے بروز ہفتہ چنے سیاہ پرندوں کو صدقہ اور یا فتاح و یا رزاق کو 100 بار روزانہ، سورہ شمس 5 بار روزانہ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 کو 7 بار صبح و شام پڑھ کر خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ سعد اکبر سیارہ مشتری گزشتہ سال 16 مئی 2023 کو ذائچہ کے چوتھے گھر برج ثور میں داخل ہو گیا تھا اور اس سال 25 مئی 2024 تک قیام پذیر رہنے سے گھریلو معاملات پر اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ گھریلو ماحول خوشگوار ہے۔ والدین اور اہل خانہ کے ساتھ تعلقات دن بدن بہتری کی طرف مائل ہیں۔ رہائش یعنی گھر کی تبدیلی کے لیے بہترین وقت ہے اور یہ تبدیلی آپ کے لیے خوش بختی کا باعث ہوگی۔ ان دنوں گھر جائیداد کی خرید و فروخت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ جائیداد، پراپرٹی، مکان، گاڑی سواری کی خرید و فروخت کے لیے 12 مارچ تا 5 اپریل جب زہرہ شرف یافتہ اور 29 اپریل تا 24 مئی جب زہرہ چوتھے برج ثور میں حالت عروج میں ہوگا اس سال کے انتہائی سعاد ترین ایام ہیں۔ البتہ 5 تا 29 اگست
زہرہ حالت وبال، برج سنبلہ 8ویں گھر ہونے سے زمین جائیداد کی خرید و فروخت یا تبدیلی رہائش سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ان ایام میں گھریلو سواریاں، کار، موٹر سائیکل کی خرید و فروخت نہ کریں۔ 11ویں یعنی دوست احباب سے متعلقہ مشتری 25 مئی تک چوتھے گھر ہونے سے دوست احباب کی جانب سے زمین، جائیداد، پراپرٹی کی فروخت کے حوالے سے مشاورت اور تعاون ملتا رہے گا۔ سعد اکبر سیارہ مشتری 26 مئی 2024 کو ایک سال کے لیے ذائچہ کے 5ویں گھر برج جوزہ میں آ جائے گا۔ مشتری ادھر مئی 2025 تک قیام کرے گا، جس سے رومانی مواقع کثرت سے موجود ہوں گے، نئی دوستیاں بھی قائم ہوں گی، نئے اور اچھے لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ آپ کی سماجی زندگی میں بھی خوشگوار ہلچل دیکھنے کو ملے گی، سماجی زندگی بھی خوشگوار نظر آتی ہے۔ برج دلو کے ایسے خواتین و حضرات جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، 26 مئی کے بعد بے شمار مواقع میسر آئیں گے، تھوڑی سی محنت سے کام بنتے نظر آئیں گے۔ منگنی و نسبت طے ہونے کا بہترین وقت ہے۔ پسند کی شادی کے خواہش مند حضرات کے لیے 26 مئی 2024 تا مئی 2025 پورا سال انتہائی نیک اور سعاد ہے۔ تھوڑی سی کوشش سے کامیابی ممکن ہے۔ برج دلو کے وہ افراد جو اولاد کے خواہش مند ہیں، 26 مئی کے بعد اولاد کی خوشیاں پائیں، دوا سے شفا یابی ملے اور دعا بھی قبول ہو۔ انعامی سکیموں میں حصہ لینے والے افراد بھی 26 مئی کے بعد پرائز بانڈز لاٹری میں قسمت آزمائی کریں۔ بالخصوص 29 اپریل تا 17 جون کے ایام انتہائی نیک ہیں۔ 26 مئی کے بعد آپ کی بیرون ملک سفر کی کوششوں میں کچھ تیزی آئے گی۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے امیگریشن اپلائی اور مذہبی سفر کی کوشش کرنے کے حوالے سے 29 اگست تا 23 ستمبر اس سال کا سب سے بہتر ٹائم ہوگا۔ ان دنوں رکے ہوئے کاموں کی تکمیل ممکن ہو سکے گی۔ 26 مئی کو مشتری کے 5ویں گھر داخلے سے ملازمت، کام کاروبار سے ترقی کی امیدیں پوری ہونے اور دوست احباب کی معاونت سے کی گئی کوششوں میں کامیابی ملنے کی امید ہے۔ آپ کا ذاتی سیارہ زحل ہی آپ کے امیگریشن کے امور کو طے کرتا ہے۔ 7 مارچ 2023 سے زحل کے دوسرے گھر قیام پذیر ہونے سے امیگریشن معاملات میں تاخیر واقع ہو رہی ہے۔ البتہ 23 جنوری تا 16 فروری اور 4 جنوری تا 13 فروری اور 11 نومبر تا 7 دسمبر زہرہ مریخ کی 12ویں گھر آمد سے امیگریشن کے لیے بہترین اوقات ہوں گے۔ البتہ خفیہ عشق و محبت و دیگر رومانوی معاملات، خفیہ تعلقات منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ 30 جون تا 15 نومبر رجعت زحل سے روحانی امور متاثر ہونے، خفیہ معاملات اوپن ہونے اور امیگریشن کے معاملات میں التوا سامنے آ سکتا ہے۔ زحل کے آپ کے برج سے 8 مارچ 2023 سے نکل جانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آئی ہے۔ صحت پہلے سے بہتر محسوس ہونا شروع ہو گئی ہوگی۔ نیند کی کمی یا نیند نہ آنے جیسے مسائل میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہوگی۔ برج دلو کے وہ افراد جو 20 اور 21 جنوری کو پیدا ہوئے ہیں کو ابھی بھی دل کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، خصوصاً 25 مئی تک۔ اس کے بعد صحت پر مزید اچھے اثرات مرتب ہونا شروع ہوں گے۔ اس سال اپنے معدے اور چھاتیوں کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کی صحت کا سیارہ چاند ہے۔ چاند کے بڑھنے کے ایام میں عموماً آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے چاند کے گھٹنے کے ایام بہتر رہیں گے۔ اس سال 25 مئی اور 18 ستمبر کو لگنے والے چاند گرہن سے پیدا ہونے والی ہلچل کی بدولت صحت کے حوالے سے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ہے
تو صدقہ جاریہ کی نیت سے حلقہ احباب میں شیئر بھی کر دیں اور فیضان کریمیہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ فیضان کریمیہ ٹی وی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حوت سیارہ مشتری، وہ افراد جو 20 فروری تا 20 مارچ کے دوران پیدا ہوئے ہیں ان کا برج حوت اور سیارہ مشتری ہے۔ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں اور ان کے نام کا پہلا حرف دال یا چے ہے، وہ بھی اس ویڈیو سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ برج حوت کے افراد 22 مارچ 2022 سے ساڑھستی کا شکار ہیں اور اس وقت ساڑھستی کے دوسرے دور سے گزر رہے ہیں۔ دوسرا دور ذوحل 8 مارچ 2023 سے برج حوت میں داخل ہونے سے شروع ہو چکا ہے، جبکہ تیسرا دور 25 مئی 2025 سے شروع ہوگا اور ذوحل کی ساڑھستی کا اختتام 13 اپریل 2028 کو ہوگا۔ حوت والوں کے لیے دورانیہ ذوحل در حوت ایک مشکل دورانیہ ہے، خاص طور پر ایسے افراد جن کی زندگی میں ساڑھستی دوسری بار لگی ہے یا جن کی عمر 25 تا 50 سال کے درمیان ہے، وہ افراد زیادہ متاثر ہوں گے۔ اس سال ذوحل آپ کے برج میں گردش کرتے ہوئے آپ کے برج میں ہی رہے گا، جس سے ذاتی عزت و وقار میں کمی واقع ہوگی۔ مالی نقصانات، کاموں میں رکاوٹیں، نیند کی کمی، بے روزگاری، ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں نیا کام شروع نہ کرنا چاہیے۔ جاری کاموں میں مزید انویسٹمنٹ سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ محنت کے مطابق اجر نہ ملنا ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر قدم انتہائی سوچ سمجھ کر اٹھائیں، یہ زندگی کے متعلق سنجیدہ ہونے کا وقت ہے۔ عملیت پسندانہ رویہ اپنانے کا وقت ہے۔ پرانی اور تلخ یادیں ابھر کر سامنے آئیں گی جو ایک وقت میں آپ کے لیے بہت تکلیف دہ رہی ہوں گی۔ زندگی کے متعلق اب آپ کا رویہ پہلے سے زیادہ حقیقت پسندانہ ہوگا۔ بہت سے حوتی خواتین و حضرات ذوحل کے برج حوت میں ہونے سے تنہائی پسند، خاموش، سرد مہر اور سخت دل ٹائپ بن جائیں گے۔ لوگ بھی آپ کے نزدیک ہونے سے کترائیں گے، حالانکہ فطرتاً آپ ایسے نہیں ہیں۔ حوت کے افراد فطری طور پر گرم جوش اور دوستانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ذوحل کے آپ کے برج میں موجودگی سے ہوگا۔ آپ کو چاہیے صورتحال کو بہتر اور نارمل بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنا رویہ اور لہجہ خوشگوار اور ہلکا پھلکا رکھیے۔ حکم نہ لگائیں، شعوری طور پر کوشش کریں کہ لوگوں کو آپ کی خوش مزاجی اور گرم جوشی کا احساس ہو۔ اس سے آپ کی روحانی و سماجی زندگی پر مثبت اثر پڑے گا۔ ذوحل در حوت وجہ سے آپ کی منگنی و نسبت کے حوالے سے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اولاد کی جانب توجہ کم رہے گی۔ انعامی اسکیموں، لاٹری اور پرائز بانڈ میں سرمایہ کاری آپ کے لیے اچھی ثابت نہ ہوگی۔ اس سال طے شدہ رشتے بھی ٹوٹنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہتر ہے اس سال نسبت یا منگنی کرنے سے گریز کریں۔ بہت ضروری ہو تو مناسب وقت میں رشتہ طے ہوتے ہی شادی فوراً کرنا مناسب رہے گا۔ ذوحل کی آپ کے برج میں موجودگی سے امیدیں، خواہشات کی تکمیل میں ناکامیاں، سارے منصوبے، ساری امیدیں ناکامی کی جانب ہیں۔ ذوحل 30 جون تا 15 اکتوبر رجت میں ہونے سے انتہائی مایوس کن وقت ہوگا۔ دوست احباب کی طرف سے بے وفائی کا سامنا، دھوکہ فراڈ کا اندیشہ ہے۔ دوستوں سے متعلقہ معاملات نپٹانے کے لیے 23 جنوری تا 16 فروری اور 11 نومبر تا 7 دسمبر کے ایام قدرے بہتر ہوں گے۔ 12ویں گھر کا حاکم ذوحل طالع برج حوت میں ہونے سے روحانی امور میں یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے
روحانی وظائف اور دیگر عملیات کارگر ثابت نہ ہوں گے، امیگریشن سے متعلقہ کام تاخیر و التوا کا شکار ہو سکتے ہیں، خاص طور پر 13 فروری تا 23 مارچ۔ مریخ کا 12ویں گھر میں قیام، غلط کاغذات اور دیگر غلطیاں امیگریشن کے کاموں کو ناکام بنا سکتی ہیں۔ 30 جون تا 15 اکتوبر زحل کی ریٹروگریشن یعنی کہ رجت روحانی امور میں رجت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ امیگریشن معاملات ناکامیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے بیرون ملک سفر، تجارتی یا مذہبی سفر، بیرون ملک ملازمت کے لیے سفر کے لیے سال 2024 کے بہتر ایام 4 جنوری تا 13 فروری، 12 مارچ تا 5 اپریل اور 23 اکتوبر تا 22 نومبر ہیں۔ اس دوران کوشش کرنا کامیابیاں لا سکتا ہے۔ آپ کا ذاتی ستارہ مشتری 16 مئی 2023 سے ذائچہ کے تیسرے گھر 25 مئی 2024 تک کے لیے آ جانے سے طالب علم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور کامیابیاں بھی ملیں گی۔ امتحانات کے رزلٹ محنت کے مطابق حسب منشا ملیں گے۔ ذہنی اور ابلاغی صلاحیتوں پر نکھار آئے گا، علم کی وسعت میں اضافہ ہوگا۔ رائٹرز، اساتذہ اور تاجروں کے لیے مشتری کا تیسرے گھر قیام فائدہ مند ہوگا۔ 26 مئی 2024 تک آپ اپنے جسم، شخصی تاثر، ظاہری وضاحت، اظہار و ابلاغ، علمی و ادبی مشاغل، بہن بھائیوں اور ہمسایوں کے حوالہ سے زیادہ سرگرم رہیں گے۔ 26 مئی 2024 تک آپ کی اظہار و ابلاغ کی صلاحیتیں آپ کے کیریئر میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مارکیٹنگ اور سیلز کا اچھا استعمال آپ کے کیریئر کو بڑھاوا دے گا۔ اس کے علاوہ تعلیم اور ہنر مندی کا کردار بھی کیریئر میں اہم رہے گا۔ 26 مئی 2024 کو مشتری 1 سال کے لیے آپ کے چوتھے گھر برج جوزہ میں آ جانے سے آپ کی زیادہ تر توجہ گھریلو اور جذباتی امور پر مرکوز رہے گی۔ گھر کی صورتحال میں خوشگوار تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ گھر جائیداد کی خرید و فروخت سے فائدہ ہوگا۔ گھر تبدیل کرنے کی خواہش پوری اور اسباب پیدا ہوں گے۔ موجودہ گھر کی وسیع پیمانے پر تزئین و آرائش بھی کی جا سکتی ہے۔ استطاعت رکھنے والوں کو اضافی گھر خریدنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ خاندانی حلقہ احباب کی وسعت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی لائف میں کچھ ایسے دوست بھی شامل ہو سکتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ گھر کے افراد جیسی حیثیت حاصل کر لیں۔ چونکہ مشتری آپ کے 10ویں گھر پیشہ ورانہ امور کا سیارہ ہے، چوتھے گھر میں موجودگی سے آپ کی پیشہ ورانہ مصروفیات میں آپ کا گھر والے اور خاندانی تعلقات اہم کردار ادا کریں گے۔ 2024 میں تعمیر و مرمت یا تزئین و آرائش کے لیے 21 جولائی تا 4 ستمبر کے ایام مناسب ہیں۔ ہلکی پھلکی سطح پر ایسے کاموں کے لیے 24 مئی تا 17 جون کے ایام اچھے نظر آتے ہیں۔ گھریلو معاملات، والدہ، رہائش و جائیداد متعلقہ سیارہ عطارد 2 تا 25 اپریل، 5 تا 29 اگست، 26 نومبر تا 16 دسمبر بحالت رجت ہونے سے ان دنوں تبدیلی رہائش، گھریلو سواریوں کی خرید و فروخت، زمین جائیداد کی خرید و فروخت کرنا کا باعث بن سکتا ہے۔ اہل خانہ بالخصوص والدہ کی صحت کا ان دنوں خصوصی خیال رکھیں۔ مالی معاملات، متعلقہ مریخ 4 جنوری تا 13 فروری حالت شرف میں ہوتے ہوئے کاروباری و ملازمت پیشہ افراد کی مالی حیثیت کی بہتری کا باعث بنے گا، لیکن 13 فروری تا 30 اپریل مریخ 12ویں اور پہلے گھر برج حوت میں رہنے سے اخراجات میں اضافہ، یوٹیلیٹی بلز اور ٹیکسز کی صورت میں اضافی اخراجات آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ 26 مئی کو مشتری کے چوتھے آنے سے حلقہ احباب میں وسعت، نئے دوست بھی لائف میں شامل ہوں، پہلے سے موجود تعلقات مضبوط ہوں۔ برج حوت کے وہ افراد جو پسند کی شادی چاہتے ہیں وہ ابھی انتظار کریں۔
پسند کی شادی عرصہ دراز سے رکی ہوئی شادیوں کے لیے بہترین ٹائم مئی 2025 سے شروع ہوگا، تب کوشش کرنا فائدہ مند ہوگا۔ برج حوت کے وہ افراد جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، 25 مئی 2024 تا آئندہ 2 سال دوا اور دعا سے اپنی مراد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے برج میں زحل کی موجودگی کی بدولت توانائی کی مجموعی صورتحال متاثر رہے گی اور 26 مئی تک کے بعد اپنی صحت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اب جسم میں طاقت پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ یہ کیفیت تبھی تک ہے جب تک زحل آپ کے برج میں موجود ہے۔ پاؤں کا مساج باقاعدگی سے کرنے سے پورے جسم کو فائدہ ملے گا، چونکہ آپ کا صحت کا سیارہ سورج ہے جو دل پر حکومت کرتا ہے۔ فکر اور تشویش سے محفوظ رہا جائے۔ دل کے تمام عوارض انہی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور فائدہ مند ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے حلقہ احباب میں شیئر بھی کر دیں اور فیضان کریمیہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔